وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه
ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب قاری عاصم مجید صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. سامعین گرامی قدر، شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ بس کر اس سے پہلے کہ تجھے لوگ کہیں کہ بس کر. دوستان گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز میں خود بھی اور جو احباب یہاں مدح سرائی کے لیے تشریف لائیں گے ان سے بھی التماس گزار ہوں کہ وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری کو مختصر انداز کے ساتھ پیش کیجئے. حمد باری تعالیٰ کے اشعار کے ساتھ میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں. یہ میرے کریم رب کی حمد ہے، کریم رب کی شان ہے. بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں میرے مولا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں. میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. اور وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے. آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے. آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. سامعین گرامی قدر، آیات بینات سے آج کی اس بزم کو آگے بڑھانے کے لیے میں التماس گزار ہوں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری اجمل آزاد صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ امیر آباد شریف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب محترم قاری اجمل آزاد صاحب نہایت ہی آسان انداز کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر کر رہے تھے. سامعین گرامی قدر، ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کہ ہماری آج کی اس بزم کے محترم میں زبان جن کی زیر صدارت، جن کی زیر سرپرستی اور زیر قیادت عشق و محبت کا یہ کارواں رواں دواں ہے. میری مراد پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید انوار الحق شاہ صاحب، آپ مسند صدارت کی زینت بن چکے. میں اتنے خوبصورت انتظام و انصرام پر قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان اشعار کے ساتھ آج کی اس بزم کے پہلے ثناخوان مصطفیٰ کو ندا دینے جا رہا ہوں. سماعت کیجئے کہ آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے. بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. پہلے دو مصرے بے شک مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز چوتھے مصرے پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانے کو ہر ایک دریا کا پانی چاہیے. آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانے کو ہر ایک دریا کا پانی چاہیے. اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے
آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ سامعین گرامی قدر، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خاندانی شخص کون ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب میں بلا تمہید التماس گزار ہوں جناب محترم سید حسین امیر شاہ صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي عن نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
وسلم عليك يا حبيب الله جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں مارا کاکا کے بلالا کا دنا لیندا سی مارا کاکا کے بلالا کا دنا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے تیو کہندا سی یار لی ماں رج کھائے تے کمی رہندی نہیں یار لی ماں رج کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نازاؤں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں نازاؤں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں نازاؤں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں میں توصیف محمد میں زباں کھول رہا ہوں توصیف محمد میں زباں کھول رہا ہوں سامعین گرامی قدر ان اشعار کے ساتھ میں ملتجی ہوں جناب محترم محمد امیر حمزہ صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی حاضری کا آغاز فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً میری اور آپ سب کی خوش بختی ہے خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل پاک میں اور ماہ رمضان بھی ہے اس طرح کی خوبصورت محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور سب سے بڑی خوش نصیبی کہ قبلہ پیر سید انوار الحق شاہ صاحب آپ کی زیر صدارت یہ محفل پاک جاری ہے تو الحمدللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کوشش کریں محبت کے ساتھ آپ پیر صاحب کی زیارت بھی کریں اور جہاں سے آپ کو کوئی بات اچھی لگے چاہے نعت خوان نعت پڑھ رہا ہو علماء کرام اپنا بیان فرما رہے ہوں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے تو بآواز بند کہیں سبحان اللہ ایک دفعہ سارے حضرات کہیں بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم سب پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا سب غلاموں کے سلاموں کو سنتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو تیرے در کے
فقیر ہیں ہم لوگ، کہیں سبحان اللہ، جو تیرے در کے فقیر ہیں ہم لوگ، کیا امیر و کبیر ہیں ہم لوگ، کیا امیر و کبیر ہیں ہم لوگ، دونوں عالم کی قید سے آزاد، دونوں عالم کی قید سے آزاد، ایک تیرے اسیر ہیں ہم لوگ، ایک تیرے اسیر ہیں ہم لوگ، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں سید ذات کی اسی گھرانے کی بات کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس لیے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، بھئی جڑا مننا اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ۔ او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، اور اگلے میں سے ہاتھ بلند کرے گواہی دینی ہے، کیڑے ودا جدا نانا نبی ہووے، جدا نانا نبی ہووے، جدا بابا علی ہووے، جدا نانا نبی ہووے، جدا بابا علی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے، محمد مصطفیٰ دی میرے لب تے نعت کافی ہے، ملے پنجتر دی چوکھٹ تو تے پھر خیرات کافی ہے، گدا بن کے صدا دیواں، گدا بن کے صدا دیواں، جے طیبہ دی گلی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے۔ شاہ جی اس جگہ پہ ایک اور کلام ہے اسی کی مناسبت سے، غلام پنج تن بن کے لوائے ہو دعا میری، بجی دعا ہے اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔
بس آخری 3-4 منٹ رہ گئے ناظرین مکمل کے وقت بڑا مختصر ہے. غلام پنج تن بن کے لوائے ہو دعا میری. کیڑی دعا ہے؟ نبی دے کر دی الفت وچ، نبی دے کر دی الفت وچ ہووے ہستی فنا میری. غلام پنج تن بن کے لوائے ہو دعا میری. ہر کی مشکل چ دیندا اے سکون نام علی مینو بلاون گے نجف دے بادشاہ اپنی گلی مینو. نماز عشق ہووے گی، نماز عشق ہووے گی نجف جا کے ادا میری. غلام پنج تن بن کے لوائے ہو دعا میری. آخری 2 اشعار اور حاضری کو مکمل کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مولا علی پاک کی پاک برگاہ میں صرف 2 اشعار اور حاضری کو مکمل کرنے لگا ہوں. قبلہ شاہ صاحب کو یہ کلام بڑا پسند ہے، محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے. با خدا علی سا بندہ نعرہ حیدری. با خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. با خدا علی سا بندہ. بھائی آخری اشعار ہے، میرا دل کر رہا ہے سارے مل کے پڑھو. با خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. تم نے تو کہا تھا یہ رحمان کا گھر ہے. بھائی کہنا سبحان اللہ. تم نے تو کہا تھا یہ رحمان کا گھر ہے، یہ تو میرے سلطان کے سلطان کا گھر ہے. ہر بیٹا اگر باپ کے گھر آتا ہے صاحب، پھر آج سے کعبہ میرے عمران کا گھر ہے. کوئی پھر حرم میں پیدا. اور آخری شعر. زہرا پہ بھونک کر وہ رسوا ہوا ہے جتنا. زہرا پہ بھونک کر وہ ہوا ہے جتنا، اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم لوگ غلامان غلاماں
شاہ جی امیر حمزہ صاحب جناب حضرت مولا کائنات کا ذکر کر رہے تھے تو لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کا صرف ذکر کیوں کرتے ہیں. سماعت کیجئے کہ ہم لوگ غلاماں نسلوں سے تیری نسل کے نوکر ہیں ابو بکر. ہم لوگ غلاماں نسلوں سے تیری نسل کے نوکر ہیں ابو بکر. کس شہر سے ہو کیا نام ہے ذرا کھل کے بتاؤ. کس شہر سے ہو کیا نام ہے ذرا کھل کے بتاؤ. جھوٹوں کا ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر. جھوٹوں کا ابو جہل ہے سچوں کے ابو بکر. جھوٹوں کا ابو جہل ہے سچوں کا ابو بکر. کیونکہ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی. مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی. کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی. مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی. کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی. ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی منقبت. ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی منقبت. دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی. دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی. دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی. ہجرت کے رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے. ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے. صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے. صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے. سامعین گرامی قدر انہی اشعار کے ساتھ ملتجی ہوں جناب محترم حافظ طیب صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی محبتوں اور سامعین گرامی قدر التماس گزار ہوں جناب محترم ادریس ربانی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں. تمام یہ باب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی
لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لجپال جدا لجپال جدا رکھوالائے انہوں کون مٹاون والائے، لجپال جدا رکھوالائے انہوں کون مٹاون والائے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، درباں کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، درباں کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ التماس گزاروں جناب محترم حسن سلطان صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مل کے پڑھیے. وسلم علیکہ یا حبیب آڈے نال فقیر دے لین والا منہ دے منہ ڈگدا کدے بچدا نہیں جھوٹا کنا وی چاتر چلاک ہوئے میری آقا دی نظراں چ جچدا نہیں نا معقول بن دے استاد بن بنے فرق جان دے ہیرے تے کچدا نہیں کتے پونک دے ہزار سجنے آٹا کدے فقیر دا کٹدا نہیں آٹا کدے فقیر دا کٹدا نہیں. اگلی روبائی سنو. او گنہار نکما بے سمجھ ساں میں بختہ عقل نو جندہ سی مار چھڑیا میں مسکین ساں کسے قبولے آنا دساں کیویں ہر ایک یار چھڑیا پھر بوہا سیدان دا مل کے بہ گیا میں ہر ایک نے جدوں درکار چھڑے سجنے صدقے حضور دی آلتوں میں ایک نظر کی تھی پھڑ کے تار چھڑیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مولا عباس کی بارگاہ میں دو اشعار اور اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں دو اشعار حاضری مکمل. دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا کیا تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا اب دیکھ لو دریا ہے تمہارا یا ہمارا لو چھین لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا دریا ہے ہمارا. پہلا میں حیدر قرار کی باہوں میں
پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، مل کے عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار۔ اور میں اشعل بے باک کا عادی ہوں پیارے، میں اشعل بے باک کا عادی ہوں پیارے، میں کیا میرا گھوڑا ہی کرے ٹکڑے تمہارے، ایک بار اذن دے ہمیں آقا جو ہمارے، وہ تم کیا تمہیں مل پائے گا شجرہ بھی تمہارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں نے علی کی شان کو حد سے بڑھا دیا، میں نے علی کی شان کو حد سے بڑھا دیا، مجھ کو خدا کے واسطے حد تو بتائیے، میں نے علی کی شان کو حد سے بڑھا دیا، مجھ کو خدا کے واسطے حد تو بتائیے، کہہ دیجئے کہ ہضم نہیں ہوتا علی کا نام، کہہ دیجئے کہ ہضم نہیں ہوتا علی کا نام، کردار گھر کے لوگوں کا باہر نہ لائیے، کردار گھر کے لوگوں کا، کردار گھر کے لوگوں کا باہر نہ لائیے۔ سامعین گرامی قدر، التماس گزارو جناب محترم عمار حسن صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے تو نعتیں میرے ساتھ لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام
ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شائبت گاہ تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شائبت گاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، اس بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا ارے
پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مشنا چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، مشنا چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وا کیا جو تو کرم ہے شائبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں، اور اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظر میں سب زمانے ہیں، ان کی نظر میں سب زمانے ہیں، اور سب پہ احسان ہے ساقی تیرے میخانے کا، سب پہ احسان ہے ساقی تیرے میخانے کا، نشہ ہر رند کو ہے ایک ہی پیمانے کا، پیر میخانہ تیری ایک نظر کافی ہے، پیر میخانہ تیری ایک نظر کافی ہے، میں طلبگار نہ شیشے کا نہ پیمانے کا، پیر میخانہ تیری ایک نظر کافی ہے، میں طلبگار نہ شیشے کا نہ پیمانے کا۔ التماس گزارو جناب محترم حافظ محمد عثمان صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی خوبصورت بزم پیر صاحب کے عرس کے حوالہ سے سجائی گئی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس بزم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری اور آپ سب لوگوں کی خوش بختی کہ قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں ہم تشریف فرما ہیں، تو اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا لگاتے رہیں، پیر صاحب کی زیارت بھی کریں، اور درود پاک کا نذرانہ اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
اللہ مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے تے میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی تے مولا صدا بہار دئیں اس باغے تے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ خوبصورت ساؤنڈ بسم اللہ بڑا اچھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اللہ کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے حمد سے میں شروع کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے قبلہ استاذ یہ محترم الحاج خالد حسنین خالد صاحب کی حمد میں انشاءاللہ اسے آغاز کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے بے نواؤں کی نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم ان کے بندے ہیں ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں گناہگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں گناہگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں گناہگار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت
رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے سارے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال مل کے آکھو وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا ربا معاف چا کر میرے جرمانوں جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ ربا معاف چا کر میرے جرمانوں بے شک میں اوگنہارا ربا معاف چا کر میرے جرمانوں بے شک میں اوگنہارا پر جس واسطے کل کائنات بڑھایا او دیال دا میں حبداراں لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں بندہ کون کسے نو کے دے سکدے بس صرف دعا کر سکدے ہووے سجن تاں سجن دے روپ دے وچ ساری عمر وفا کر سکدے ہووے سجن تاں سجن دے روپ دے وچ ساری عمر وفا کر سکدے جے منگنا ہائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکدے جڑا کھوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سک جڑا کھوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے 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 ہوئے لمحوں
کی بہت یاد ستائے او کد آوے گا دن یا رب جدوں بتہا نو جاواں میں او کد آوے گا دن یا رب جدوں بتہا نو جاواں میں کدی ٹھہراں میں مکے وچ مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں ہاتھ کھڑا کر کے سارے مل کے آکھو مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں مدینہ گھر بناواں میں نہ خواہش خلد دی دل وچ نہ حوراں دی طلب مینوں اے ہو کافی یہ جنت تیرے کوچے نو بناواں میں اے ہو کافی یہ جنت تیرے کوچے نو بناواں میں کدی بابو سلام اگے میں ڈھائی مار کے رواں تے بابے جبرائیل لگے کدی دکھڑے سناواں میں کدی دکھڑے سناواں میں کدی دکھڑے سناواں میں تو ساڈے شوق وچ مجبور ہو کے وانگ جامی دے ہر عالم ہر گھڑی ہر پل نویں چٹھی بناواں میں نویں چٹھی بناواں میں مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے دے صدقہ علی دیاں بچیاں دا مدینے والے مدینے والے مدینے والے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا مدینے والے مدینے والے مدینے والے بس دو شعر شاہ صاحب کے حکم پر دو شعر میں انشاءاللہ پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں بھرے آنی ویڑا میرا سجنا نال بھرے آنی ویڑا میرا سجنا نال مڑ مڑ کہندا خدا بوکا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے لاہورہ لے کدھر گئے آکھو سبحان اللہ مڑ مڑ کہندا خدا بوکا مڑ مڑ کہندا مڑ مڑ کہندا خدا بوکا جو ڈبیا سو تریانی تے ویڑا میرا سجنا نال وریانی ویڑا میرا سجنا نال آخری شعر عبد القادر پیر تو صدقے کیڑا کیڑا مرید غوث پاک دا ہاتھ کھڑا کرو اے شعر میرے نال مل کے آکھو عبد القادر پیر تو صدقے عبد القادر پیر تو صدقے صدقے عبد القادر پیر تو صدقے کوئی
کس سے تے فدا کوئی کس سے تے فدا کوئی کس سے تے فدا کوئی کس سے تے فدا تے میں عبدالقادر پیر تو صدقے عبدالقادر پیر تو صدقے عبدالقادر پیر تو صدقے جس ڈبدی نو پھڑیا نی تے ویڑا میرا سجنا نال بھریا نی ویڑا میرا سجنا نال بن دسے ماہی گھر آیا 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 تے دشمن دا دل سڑیا نی تے ویڑا میرا سجنا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم حافظ محمد عثمان صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ برگاہ سرور کونین میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش فرما رہے تھے۔ سامعین گرامی قدر، اس کے ساتھ ہی میری نوکری کا بھی اختتام ہو رہا ہے، اور میں نے آج کی اس نظامت کے لیے جناب محترم حضرت علامہ عدنان اشرف صاحب سے التماس کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں اس آستانے کا ایک ارادت مند ہوں، محبت کرنے والا ہوں، تو میں شاہ صاحب کا شکریہ کچھ اس انداز میں کروں گا کہ ہزار فخر کے کچھ روز ہی سہی لیکن ہزار فخر کے کچھ روز ہی سہی لیکن کسی حسین نظر کا میں انتخاب رہا، ہزار فخر کے کچھ روز ہی سہی لیکن کسی حسین نظر کا میں انتخاب رہا، وہ ایک شخص کے آئینہ تر سے جس کے لیے وہ ایک شخص کے آئینہ تر سے جس کے لیے زہ نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا، وہ ایک شخص کے آئینہ تر سے جس کے لیے زہ نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا۔ سامعین گرامی قدر، اب میں نے محترم عدنان صاحب کو دعوت دینی ہے، لیکن التماس کروں گا کہ میں نے آپ لوگوں سے ایک مرتبہ بھی گزارش نہیں کی کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، لیکن آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا، نعرے کا جواب اس طرح دیں کہ شاہ صاحب کو یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ اس عقیدت مند ہیں اور یہاں پر پیر صاحب کے عرس کو منانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ التماس گزار ہوں حضرت علامہ محترم عدنان اشرف صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور نظامت کے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پر رکھنے کے لیے، حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پر رکھنے کے لیے، کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے علی بولا ہے، آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کا بطول، کل تو دشمن بھی پکارے گا علی مولا ہے، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على الحبیب۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، لمبی چوڑی بات کر کے
آگے بڑھیں، آپ درود محبت سے پڑھیں، سارے مہمان بھی پڑھ رہے ہیں، اب بھی مہمان میزبان سب شامل ہیں، مل کر پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، ہم سب کی خوش بختی کہ آج پیر سید امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرس پاک میں حاضر ہیں، اور ہمارے کرم فرما پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انوار الحق شاہ صاحب دامہ اقبالکم العالی، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، ہم غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے گلشن کے جتنے پھول ہیں نام لیں تو وقت بہت دور چلا جائے گا، ہر ایک پھول کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، صرف آیت کا ترجمہ کر کے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا۔ ہر ایک آدمی سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ نے وقت مختصر ہے اور مختصر حاضری میں جتنا حکم ہے اسی میں اپنی حاضری مکمل فرمائیں۔ تو سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں ہم یہ التجا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، مالک ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے رستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو سامعین گرامی، یقیناً ہمارے لیے یہ ایک بہت خوبصورت آج موقع ہے، اور انہی آیات کی یہ تفسیر و تشریح ہے کہ جن بزرگوں کے پاس آئے ہیں، یہ انعمت علیہم کی تصویر تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ رب العزت کو منانے میں گزار دی ہے، دنیا سے کٹ کر، دنیا والوں کو اپنے سے دور رکھ کے اپنے آپ کو بارگاہ ربوبیت میں ایسے پیش کیا کہ اب زندہ تھے تب بھی اب مزار پر انوار میں تشریف فرما حال ملاحظہ فرما رہے ہیں، تب بھی دنیا والے ان کے در کے بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پہ وہ وعدہ خداوندی پورا ہو رہا ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے، دنیا ان لوگوں کے در کی نوکر ہو جایا کرتی ہے۔ اسی محبت میں سامعین محترم آپ کے سامنے دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ آج کی اس بزم کے مہمان محترم تحسین ملک صاحب، ان کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں بڑی دیر سے آپ بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں، واقعہ خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے خدا کے گھر میں، لیکن ذکر خدا کرنا یہ اور بہت بڑی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی سماعتوں کی نظر جناب محترم تحسین ملک صاحب۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر بعض واضح بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضری درود نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غم کی روداد سنانے کی ضرورت ہی نہیں، رم کی دوداد سنانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہیں سنانے
کی ضرورت ہی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جمال گنبدِ خضرا عجیب ہوتا ہے جمال گنبدِ خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے جمال گنبدِ یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب یہ پوچھ نظر سے کہ جالیوں کے قریب دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے جمال گنبدِ اور بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں گدائے کو نبی کب غریب ہوتا ہے جمال گنبدِ خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے جمال
خزیراں عجیب غوطہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے تحسین الحق صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. تو سامعین گرامی، بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ ان اللہ والوں کے در پر بندے کو حاضری کا موقع مل جائے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع میسر آ جائے. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ پھر ان کے اس خوبصورت اور اس کے موقع پر چند الفاظ بولنے کا موقع میسر آ جائے. تو ہر احباب میں سے آنے والے مہمان جو بھی ہیں ان سے التماس ہے کہ اپنی اس حاضری کو بس ملحوظ رکھیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. ایک ہی نعرے کے ساتھ اگلے مہمان کو دعوت دوں گا. تو سامعین گرامی، نعرہ آپ اس خوبصورتی سے لگائیں. دیکھیں نا کہ ہم مہمان کو سن رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارا بھی وجود ہے. سارے روزے سے الحمدللہ رمضان شریف کی برکات ہیں. 16 رمضان المبارک ہے، رب کی رحمتیں بھی برس رہی ہیں. دن بھی جمعہ کا ہے، گھر بھی خدا کا ہے. بظاہر تو قبلہ شاہ جی ہمارے میزبان ہے، لیکن حقیقت میں میزبان تو خود رب جلیل ہے جس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور مہمان ہم سب اس کے ہیں. اور یقین مانے پھر وہ کتنا نوازے گا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی ربوبیت کا احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر جس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کی ذات میں مگن ہو کر ذرا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سامعین گرامی، آپ کی انہی محبتوں میں اگلے ثنا خان جناب محترم وقار الحسن صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب محترم وقار الحسن صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لام. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لام. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لام. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لام. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. ابو بکر سے کچھ آئینے
خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا نہ پھر اے گدائے دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم وقار الحسن صاحب یہ بزم محمدی تترال سے تشریف لائے تھے اور قبلہ شاہ جی کی یہ بھی بڑی کرم نوازی ہے کہ مختلف یونٹ بزم محمدی کے بنائے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک تشریف لائے ہوئے مہمان تو بڑے محبت بھرے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اور شاعر کیا خوبصورت کہتا ہے خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے. خدا کی یہ بخشش کا مہینہ جا رہا ہے نا, مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے. خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے, شہنشاہ مدینہ کا جسے دیدار, شہنشاہ مدینہ کا جسے دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر
میں بک جاؤں مدینے میں جیسے بلال حبشی بکے ہیں، سلمان فارسی، صہیب رومی، یہ سارے جو بکے ہیں تو غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہے اٹھتے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہے اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے۔ اور آخر میں شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اے مسلم دیکھ لے، اے مسلم دیکھ لے جو صورت سرکار مدینہ کی، اے مسلم جو دیکھ لے صورت سرکار مدینہ کی، خدا بندے دو عالم کا اسے دیدار ہو جائے، خدا بندے دو عالم کا اسے۔ اب سامعین گرامی، آج کی ہماری اس بزم کے بڑے خوبصورت مہمان جو کہ پچھلے 2 مواقع پر بھی آپ نے سنے، لاہور سے تشریف لائی ہوئی خوبصورت مہمان ثنا خان رسول جناب محترم جواد احمد اور حماد احمد صاحب تشریف لائے، اپنے مہمان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یار یہ اتنی خوبصورت بات ہے جس کو قبلہ شاہ جی بھی اس بات کی حمایت کریں گے کہ یہ ہمیں اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کی، اور آپ آج اسی گھرانے میں کہ اس خوبصورت گلشن کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور آقا کریم کی نسل پاک کے سائے میں بیٹھ کر حضور کی اس عظمت کا اعلان کیجئے، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین گرامی، اب آپ اور میں اپنے مہمان ثنا خان جناب محترم حافظ ملک علی تاج صاحب، آپ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا بادل کو زلف چاند کو، بادل کو زلف چاند کو، چہرہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو، چہرہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا، بادل کو زلف چاند کو، چہرہ سمجھ لیا، ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے، ہم تو جھکے تھے وے مایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واللیل زلفے والیا، بدہا دے مکھڑے والیا، لا اقسم دی ٹور والیا،
یاسین سیرے والیا طہا پیشانی والیا یا رسول اللہ خواجہ غلام فرید فرمانے نے تھا میں مٹھڑی نت جان بلب ڈولا خوش بس دے وچ ملک عرب توڑے دکڑے دوڑے کھاندیاں توڑے نام تو مفت مکاندیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جدو خواجہ نو حضور دی دید ہوئی ہے ول میرا خواجہ دا بیٹھے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سردار بھی تو سلطان بھی تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا ایک دفعہ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونا میرا کملی والا سونا میرا کملی والا کملی والا کملی والا کملی والا وہ میں باری باری جاواں مورا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا کوئی بدلے چھاکی تھی رب من جاوے گا جدو سونے نگاہ کی تھی کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسنین دا نانا کملی والا کملی والا کملی والا سونا میرا کملی والا او کوئی بیلا انگور دیاں عرش نے چمیاں نے یارو جتیاں حضور دیاں عرش نے چمیاں نے یارو
جتیاں حضور دیاں سونا میرا کملی والا کوئی مدینے دا فقیر ہووے کوئی مدینے دا فقیر ہووے اگے اگے کملی والا پیچھے سید امیر ہووے اگے اگے کملی والا ہاں اگے اگے کملی والا پیچھے سید امیر ہووے سونا میرا کملی والا پیا خوش وسے میرا پیر پیا خوش وسے میرا پیر قبر چ جد میلا ساں ہاتھ رکھ سی سید امیر قبر چ جد میلا ساں قبر چ جد میلا ساں ہاتھ رکھ سی سید امیر ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے حافظ ملک علی تاج صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے دیگر معاملات میں جولانیاں عطا فرمائے۔ وقت جمعہ ہو چکا ہے، تو اگر شاہ جی اجازت دیں تو اذان ہو جائے اور اس کے بعد پھر ثنا خوان۔ تو اب میں جناب محترم حافظ خطیب الرحمان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اذان دیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سامعین محترم، انشاءاللہ نماز جمعہ اپنے وقت پر ادا ہوگا۔ اپنی محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما رہی ہے۔ اب ہمارے بڑے معزز مہمان جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل میں ایک کلام کے 2-3 اشعار پڑھوں گا۔ وہ کلام بھی کسی عام بندے کا نہیں ہے، وہ کلام بھی تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ کا ہے۔ آپ نے محبتوں سے سماعت بھی فرمانا ہے اور پھر اس جذبے کے تحت تیار ہونا ہے کہ اپنے مہمان کی کلام کو بھی سننا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عابد ریاض چشتی صاحب آپ اسٹیج پر تشریف فرمائیں، آپ تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ تو آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تشریف رکھیں۔ تو سامعین گرامی، پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آقا دو عالم کے اس خوبصورت گلشن کے خوبصورت پھول اج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔
کیا فرماتے ہیں؟ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے. متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ان مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جان آکھ کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑی. تو سامنے گرامی آپ کی انہی محبتوں میں ایک نعرے کی گونج میں اپنے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں اور آپ نے انہی محبتوں کو سلامت رکھنا ہے اور اپنے مہمان کو بڑی بیداری سے سننا ہے. اگر آپ نہیں بھی بیدار ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں بڑی خوبصورت آواز دے رکھی ہے, یقیناً آپ جاگ جائیں گے. لیکن اس سے قبل اپنے مہمان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان ہیں, آپ تو یہی قرب سے آئے ہیں, آپ اپنی محبت کے اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر. جو خدا کا نام لینے سے قوم ڈرتی ہے, ہمارے تو بڑوں نے خدا کا نام لے کر میدان جیتے ہیں اور ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر بلند آواز سے نعرہ نہیں لگاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. آپ کی انہی محبتوں میں ہمارے خوبصورت مہمان لاہور سے تشریف لائے ہوئے خوبصورت ثنا خان رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں جناب محترم جواد احمد صاحب اور ان کے بھائی حماد احمد صاحب. آپ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ اپنی حاضری پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. آج کی یہ عرس مبارک کی بہت ہی خوبصورت اور حسین محفل نعت میں آپ جتنے بھی آئے ہیں سب کو میری طرف سے بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب میرے لیے قابل عزت ہیں اور آج زیر صدارت فرما رہے ہیں علی نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انوار الحق شاہ صاحب قبلہ زیدہ شرفہ. میں قبلہ شاہ جی کا بیسیکلی بہت بڑا فین ہوں. اللہ پاک قبلہ شاہ جی کو سلامت رکھے, اس آستانے کو سلامت رکھے اور قبلہ پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ایسے ہی جاری و ساری رہے. اور آپ جتنے بھی آئے ہیں دعا ہے کہ آج لاجپالوں کے در سے خالی نہ جائیں. رمضان کا خوبصورت اور بابرکت مہینہ ہے, اللہ آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے اور سعادت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے. بسم اللہ ساؤنڈ والے بڑی خوبصورت نوکری پیش کر رہے ہیں, ارسلان 4K والے, اللہ آپ سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک جی. اور آج قبلہ ہمارے ملک تاج صاحب تشریف فرما ہے, اللہ انہیں بھی سلامت رکھی. ہمارے بزرگ ہیں, اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی دے. درود پاک یک زباں ہو کہ سب نے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول
ماشاءاللہ وسلم علیک یا حبیب کوئی ڈر نہیں زوالاں دا کوئی ڈر نہیں زوالاں دا میں تینوں کرہاں زہرا دیاں لالاں دا جنوں اس نوکری تے ماں نے سجا ہاتھ چکے تے بولے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال ہی میں ایک درود پاک ریلیز ہوا، قبلہ شاہ جی نے بڑی دعاؤں سے نوازا اور آپ کی طرف سے بڑا پیار وصول ہوا، تو میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہو تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب
خواب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، جیدی خواہش ہے سجا ہاتھ چکے دے بولے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں یا رسول اللہ سوڑیا سوڑیا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبویاں دیئے، آج اس محفل چو اللہ دے دلدار دی خوشبویاں دیئے، سرکار نے آنا اے تائیو، سرکار نے آنا اے تائیو، سرکار دی خوشبویاں دیئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا فدا ہے، فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایتھے کوئی یہ تے گل ہے ہی نہیں یار کیڑا کیڑا درود آل ہے، ایتھے آئے ہی ہوئے جڑا درود آل ہے، سبحان اللہ یار، خوش ہو کے تے دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قبلہ شاہ جی حضور، کائنات تمامی ایک پاسے، کائنات تمامی ایک پاسے، ایک پاسے، کائنات تمامی ایک پاسے، پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے، کائنات تمامی ایک پاسے، پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، حسنین دا نانا ایک پاسے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی
علی سیدنا و مولانا محمد کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گھرانا ایک پاسے کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گھرانا ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ. مجھے ایک کلام حضرت پیر نصیر آپ کا یاد آ گیا تو میں پیش کر رہا ہوں. ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا ہے نا حق تو میرا ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا 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 ایسا
ایسا کرنا تیری شان کے شاید ایسا کرنا کہ تیری شان کہ شاید نہیں ایسا کرنا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا ہے مجھ پہ محشر بے نصیر ہوئے کی نظر پڑے ہی گئی ہے مجھ پہ محشر بے نصیر کی نظر پڑ ہی گئی والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو سبحان اللہ سبحان اللہ پنجابی کا ایک کلام جو قبلہ شاہ جی کو بھی بڑا پسند ہے میں پیش کر رہا ہوں میرا دل کر رہا سی کہ میں جا کے سنانا ہے ہاں تو جھک سوڑے تے بوہے تے نگاہ دیا ویکھی تو جھک سوڑے تے بوہے تے نگاہ دیا ویکھی تو جھک سوڑے تے بوہے تے نگاہ دیا جنوں خیرات چاہی دیئے ہاتھ چوک کے بولے تو مانگے حسنے صدا صدقہ 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 آج جنہ دور سے پاک سے بیٹھے ہیں ہاتھ چوک کے کہنے تو مانگ امیر شاہ دا صدقہ عطا ہو دیا نعرہ حیدری تو مانگ حسنے صدا صدقہ عطا دیا ویکھے حسین ابن علی دا بنے تے لعنت کر یزیدہ تے حسین ابن علی دا بنے تے لعنت کر یزیدہ تے حسین ابن علی دا بڑے تے لعنت کر یزیدہ تے تو نیڑے رب دیا اپنے رضا ہو دیا ویکھے تو نیڑے
رب دیا اپنے رضا وہ دیا حسینی بندہ ہاتھ جاگے حیدری تو نیڑے رب دیا اپنے رضا وہ دیا ویکھی بٹھا کے کول بچیاں نو سنایا باس دے کسے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ بٹھا کے کال بچیاں نو سنایا باس دے کسے پھر تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا دیا ویکھے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا دیا ویکھے حضرت غازی عباس دا نوکر سجا ہاتھ چھوکے دے بولے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا دیا ویکھے اور اس آستانے دا پیغام ہے حضور شاہ جی دا پیغام ہے کی جڑے اتھے نہیں کر دے ادب زہرا تے ہے دردہ جڑے اتھے نہیں کر دے ادب زہرا تے ہے دردہ تو ایتھے اوتھے اونانو سزاوا دیا ویکھے تو ایتھے اوتھے اونانو سزاوا دیا ویکھے اور اس مصرے تے کوئی بندہ چپ رہ گیا تو مینوں لاہور تک دکھ رہے گا کیونکہ مصرہ بڑا وڈا ہے گل بڑی وڈی ہے کی تو گھر وچ ترس دیا کر بی بی زہرا دے پردے دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکٹھے ہو کے آکھو سبحان اللہ تو گھر وچ ترس دیا کر بی بی زہرا دے پردے دا جی گل پسند آوے شامل ہو جانا تو پیدا اپنی دھیاں وچ حیاوا دیا ویکھے تو پیدا اپنی دھیاں وچ حیاوا دیا ویکھے تو پیدا اپنی دھیاں وچ حیاوا دیا ویکھے حسین ابن علی دا بڑ تلانت کر یزیدہ دے حسین ابن علی دا بڑ تلانت کر یزیدہ دے حسینی ہاتھ چک لے تو نیڑے رب دیا اپنے رضا ہو دیا ویکھے تو نیڑے رب دیا اپنے رضا وہ دیا ویکھے
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ہائے ہائے پنجا بارہ دا خاص غازی پنجا بارہ دا خاص غازی جنو جنو علی پاک دے پتر نال جنہ پیارے ہاتھ چکے دے بولے سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص غازی پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص غازی ہاں پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی سب یزیدی تیرے تو ڈر دے او سب یزیدی تیرے تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مر دے اگلی گال تے خوش ہو جاؤ گے سب یزیدی تیرے تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مر دے بس حلالی نوراس غازی بس حلال یار علی والا ہاتھ چوکے نعرہ ہے حیدری بس حلالی نوراس غازی بس حلالی نوراس غازی سلام تینو عباس غازی آنکھوں گے سلام غازی جیڑا آنکھیں کا دونوں ہاتھ اٹھائے غازی پاک نے اپنے دونوں بازو قربان کی تھے تسی آج قربان تے نہیں اسی کمانگے کیونکہ اے اٹھان دے ویچے تو قربان کرن سے فرق ہوندہ ہے لیکن آپ نے قربان کی تھے تسی انہاں دے نام دے اتے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے سلام غازی 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 شاہ کے دریا تے ہے بکھایا شاہ کے دریا تے ہے بکھایا پھر بھی پانی نو منہ نہیں لایا روزہ دس دے کہ کربلا کی سی سیدہ دا صبر ویکھو سبحان اللہ چاہ کے دریا تے ہے بکھایا پھر بھی پانی نو منہ نہیں لایا تیری پانی نو پیاس غازی تیری پانی نو پیاس غازی سلام تینو عباس غازی پاک زہرا دی تو دعائے مولا ہے دا لاڈلائے پاک زہرا دی تو دعائے مولا ہے دا لاڈلائے پیر علی دا عکاس غازی پیر علی دا عکاس غازی سلام تینو عباس غازی پنجا بارہ دا خاص
خاص غازی ہاں پر جبارا دا خاص غازی سلام تینو عباس بابا جی فرما رہے نے مصرع پھر پڑھ دو ایک باری جی میں حضور اگر اجازت ہو جی ہاں جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا خالی کا ساتھ لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا وارث تطہیر زہرا جان سرور دی ہاں جان سرور دی وارث تطہیر زہرا جان سرور دی ہو جان سرور دی ہو والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی ہاں شان ہے دردی او نہیں ٹکتا کدے بھی کسے مقام تے جیڑا اے دے لالا دے قدماں چڑھے گیا جیڑا اے دے لالا دے قدماں چڑھے گیا خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محترم جواد احمد اور حماد احمد صاحب اب بلا تخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ کے علاقے کی معروف شخصیت جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد ریاض چشتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں جناب اپنے خوبصورت لہجے میں خطاب فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آپ کی محبت میں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عابد ریاض چشتی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھو نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں لج پالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. جناں دے پیر رس جان دے او جوں دے وی مرے. علامہ نیازی نے کتنی خوبصورت گل کیتی ہے کہ اپنی نسبت اتے فخر ہونا چاہیے ہے. جتھے جس کسے دی نسبت ہے نا کسے بھی سلسلے نال کوئی نقشبندی ہے کوئی قادری ہے کوئی چشتی ہے کوئی سہروردی ہے. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتنی خوبصورت گل کی تھی. آپ فرمانے نے کہ نیازی تینو غم کا دا تیری نسبت ہے لاسانی. نیازی تینو غم کا دا تیری نسبت ہے لاسانی. کسے دے رین جو پڑھ کے قسم رب دی کھرے رہندے. کسے دے رین جو پڑھ کے قسم رب دی ترے رہندے. میں لج پالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے. گرامی قدر حاضرین، مسرد صدارت تے جلوہ افروز آفتاب طریقت و محتاب شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد انوار الحق شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ زیب سجادہ آستانہ مقدسہ امیر آباد شریف آپ تشریف فرمانے. مختصر وقت ہے میں چند ایک معروضات قرآن و سنت دی روشنی نال چونکہ سلسلہ عرس دے متعلق محفل پاک کے نقاط پذیر ہے. اے جنہ لوگاں دا عرس ہوندا ہے اے معمولی اہمیت اور حیثیت والے لوگ نہیں ہوندے. اللہ رب العالمین نے خود انہاں نو مقام تے مرتبے عطا فرمائے ہوندے نے جدی وجہ تو پھر انہاں دے آراس مقدسہ رہتی دنیا تک جاری و ساری ہو جاندے نے. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے
اپنے ایسے ہی محبوب اور برگزیدہ بندیاں دی عظمت مقام اور مرتبے نو بیان کردے ہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار بے شک، الا حرف تنبیہ انہ حروف مشبہ بالفعل دے وچوں علماء و مفسرین فرماندے نے جدوں یہ دوویں لفظ کسے گل تو پہلے آ جان اکٹھے داخل ہو جان پھر انہاں دے اندر تاکید اور قسم دا معنی پایا جاندہ ہے۔ تے مطلب یہ بڑھیا کہ اللہ رب العالمین قسماً ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا لوگوں خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں او غمگین بھی نہیں ہوندے۔ تے اگے ولیاں دی نشانی بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اللہ دا ولی نہیں جے ہوندا۔ اللہ دا ولی کیڑا ہے؟ فرمایا ایک تے او دے سینے اندر ایمان ہوئے، دوسرا او دی زندگی تقوی و پرہیزگاری دے وچ گزری ہوئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وکانوا یتقون اے کانا یکون جڑا ہے فعل مضارع تے داخل ہو جاوے انہوں ماضی استمراری دے معنی وچ کر دیندا ہے۔ مطلب اے پڑھیا، فرمایا جدوں تک زندہ رہندے نے ہمیشہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر دینے۔ اللہ رب العالمین نے اگے کی فرمایا، فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، فرمایا دنیا دی زندگی وچ بھی آخرت دی زندگی وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے۔ ایک اور مقام کے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب و برگزیدہ بندیاں دے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، فرمایا جڑے لوگ اللہ نو راضی کر لیندے نے، اللہ دے ہو کے رہندے نے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے نے، انہاں دی زندگی وچ مقام ایسا آ جاندا ہے کہ پہلے او اللہ اللہ کرتے نے، پھر ایسے مقام تے آ جاندے نے، پھر رب العالمین انہاں دا ذکر لوگاں دی زبان تے جاری فرما چھوڑدا ہے۔ نحن اولیاؤکم زمانے وچ اعلان کروا دیندا ہے، فرمایا اے پہلے ساڈی محبت دا دم بردے سن، ہن رب العالمین انہاں نال محبت فرما رہا ہے، ہن رب انہاں دا دوست بن گیا ہے، رب انہاں دا ولی بن گیا ہے۔ اور کتنا ولی بنیا ہے؟ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، فرمایا دنیا وچ بھی رب انہاں دا دوست ہے، آخرت وچ بھی رب انہاں دا دوست ہے۔ گرامی قدر حاضرین، میں چونکہ مختصراً گل کرنی ہے، انہاں دو آیات مقدسہ دے اندر لفظ اولیاء ذکر کیتا گیا ہے۔ عربی قواعد دے لحاظ نال اولیاء جمع ایدہ واحد بندا ہے ولی۔ ولی اس دا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری دے اندر، اور اے او مفسر نے کہ جنہاں نے تفسیر قرآن خود لکھی تے اپنی تفسیر دا نام منسوب اپنے پیر وال کر دیتا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی تے نام اپنے پیر دا دیتا تفسیر مظہری۔ فرمانے نے لفظ ولی دے اتے کلام کر دیا، آپ فرمانے نے کہ لفظ ولی دے اندر اپنے دامن وچ لفظ ولی کم از کم 4 معنی ضرور رکھدا ہے۔ کتنے معنی؟ 4 معنی ضرور رکھدا ہے۔ الولیو اسم منہ بمعنی القریب و بمعنی المحب و بمعنی النصیر و بمعنی الصدیق۔ فرمانے نے 4 معنی لفظ ولی دے اندر موجود نے۔ فرمانے نے پہلا معنی اے وے کہ ادھے وچ قرب دا معنی پایا جاندا ہے، نزدیکی پائی جاندی۔ نزدیکی کدے نال؟ فرمانے نے رب دے قریب ہونا، رب دے قریب ہونا۔ ولی تقوی طہارت دے لحاظ نال رب دے قریب ہوندا ہے، اور اتنا قریب ہو جاندا ہے پھر پہلے اے محبت کرتا ہے، بعد وچ رب دے نال محبت فرمان لگ پیندا ہے۔ اے پہلا معنی۔ فرمانے نے دوجا معنی ایدا اے وے
کہ وَبِمَانَ الْمُحِبِّ کہ لفظ ولی اپنے دامن دے اندر اے معنی رکھدا ہے کہ ایدہ ایک معنی محب بندا ہے کہ اے اپنے رب نال محبت کردا ہے. لفظ ولی اللہ دا ولی رب نال محبت کردا ہے. وَبِمَانَ النَّصِيرِ فرمانے تیسرا معنی ہے وہ کہ اللہ دا ولی اللہ دی عطا نال لوگاں دا مددگار بن جاندا ہے. مددگار بن جاندا ہے. میں مختصراً گل کر رہا ہوں. اصل میں تو انہوں اہمیت دسنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبرگزیدہ بندیاں نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. چوتھا معنی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اے ذکر کیتا. فرمانے نے لفظ ولی دا چوتھا معنی اے وے وَبِمَانَ الصِّدِّیق کہ لفظ ولی دا چوتھا معنی صدیق دوست ہے. اور صدیق ایسے دوست نو آخدے نے کہ جو دوستاں دے اندر اتنی محبت قائم ہو جاوے کہ او دو جان یک جان دو قالب بن جان. یک جان دو قالب ہو جان کہ اگرچہ جدا جدا نے جسم جدا جدا نے لیکن نظریہ سوچ عمل انہاں دعا دا ایک ہو گیا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمانے نے کم از کم اے چار معنی لفظ ولی دینے. پھر اس تو بعد سرخیل اولیاء حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب دے اندر لفظ ولی دے اے چار معنی ذکر کرنے تو بعد فرمانے نے کہ اللہ رب العالمین نے اے جڑا لفظ ولی اور اولیاء ذکر فرمایا ہے لفظ ولی اپنے دامن دے اندر کم از کم 8 معنی ضرور رکھدا ہے. یہ حضرت داتا صاحب فرما رہے ہیں چار معنی آپ نے اے ذکر کیتے اور معنی ذکر کرن دے نال نال حضرت داتا صاحب نے گل فرمائی. فرمانے نے لفظ ولی کے اندر جتنے بھی معنی ہو جان اللہ دا ولی جدو تک اونا معنیاں دا مصداق نہیں پڑھدا اللہ انہوں ولایت نہیں دینا. مطلب کی فرمایا ہر معنی ولی دے وچ موجود ہوندہ ہے اس واسطے اللہ انہوں ولایت والا مقام عطا فرما دیندہ ہے. پنجواں معنی حضرت داتا علی اجویری نے میں آخری گل کرنی ہے داتا علی اجویری نے بیان فرمایا. فرمانے نے کہ لفظ ولی دا ایک معنی اے وے متصرف فی العالم یا متصرف فی الکائنات. فرمانے نے اللہ دا ولی ہووے کہ جنہوں رب اتنی طاقت دیتی ہے کہ او کائنات وچ تصرف کر سکتا ہے. تصرف کر سکتا ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دے اظہار واسطے اور اس دی تشریح دے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی کسے عالم دی گل نہیں کیتی کہ فلاں بندہ یہ گل آکھ رہا ہے فلاں بندہ یہ گل آکھ رہا ہے بلکہ داتا صاحب نے اے معنی ذکر کرن کے نال آپ فرمانے نے اگر متصرف فی العالم دا معنی سمجھنا ہوئے نا تے حضرت سلیمان دے امتی آصف بن برخیہ والا واقعہ پڑھ لو. آصف بن برخیہ والا حضرت سلیمان دا دربار لگا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے نے کہ ملکہ بلقیس میں نو ملن واسطے آ رہی. ملک سبا دی ملکہ سی نا ملکہ بلقیس ملک سبا دی ملکہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجیا بھئی میں اللہ دا نبی ہاں تے تو میرے کولات اسلام قبول کر میرا دین قبول کر. اس نے اپنے انہاں وزیرہ مشیرہ نال مشورہ کیتا. پتہ چلیا با حضرت سلیمان تے بڑے کرو فر والے نبی نے اللہ نے انہوں نے ملک عطا فرمایا ہویا ہے. باقی سارے کمالات اور اندازے لا کے وہ حاضر خدمت ہونے واسطے چل پئی. 1 میل دور رہ گئی حضرت سلیمان دے دربار تو. 1 میل او دی آمد دا 1 میل دا فاصلہ رہ گیا حضرت سلیمان دے دربار تک. تے حضرت سلیمان اپنے دربار اچ بہ کے کی فرما رہے نے. حضرت سلیمان نے فرمایا بھئی تو آڈے وچوں کیڑا جنا ایسا ہے کہ بلقیس ملکہ دے پہنچن تو پہلے او دا تخت میرے کو لے آوے. قرآن پاک اس دی گواہی دے رہے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں ایک گل فرمائی کیڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آوے گا، قرآن اس بات دی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ایک بہت بڑا جن، بڑے جسم والا، بڑی حیبت والا جن کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلیمان نو عرض کر دے اے اللہ دے پیارے نبی میں نو اجازت دیو میں ملکہ بلقیس دا تخت آپ دی خدمت لے کے حاضر ہو جاواں۔ حضرت سلیمان نے پوچھیا کتنا وقت لا کے آویں گا؟ عرض کر دے اللہ دے پیارے نبی جتنی دیر وچ تواڈی مجلس ختم ہوے گی اتنی دیر وچ میں تخت لے کے حاضر کر دیاں گا۔ وقت کتنے حضرت سلیمان دی مجلس دا مفسرین کرام نے لکھیا ہے کہ حضرت سلیمان دی ایک مجلس تقریباً ایک پہر جاری رہندی ہے، 3 گھنٹے جاری رہندی ہے۔ جن کہندا ہے حضرت اتنا لمبا سفر ہے میں 3 گھنٹیاں وچ مکمل کر کے آپ دی خدمت وچ لے کے آ جاواں گا۔ عرض کردا ہے اللہ دے پیارے نبی اللہ نے مینوں قوت بھی دتی ہے، طاقت بھی دتی ہے، اللہ نے مینوں امانت دار بھی بنایا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں اتنا وقت نہیں چاہیدا، اتنا جناب والا وقت نہیں، 1 میل دا فاصلہ رہ گیا ہے ملکہ بلقیس دی حاضر ہون دے وچ۔ آپ نے فرمایا کوئی اور، رب دا قرآن گواہی دیندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان نے جدوں گل کی تھی اور کیڑا لے کے آ سکدا ہے؟ رب دا قرآن گواہی دیندا ہے اساں جس بندے نو کتاب دا علم عطا کیتا او بندہ کھڑا ہویا، عرض کردا پیارے سلیمان مینوں حکم دیو میں تخت لے کے آواں گا۔ فرمایا وقت کتنا لگے گا؟ عرض کردا آپ دی اکھ جھپکن دی دیر ہوے گی، اکھ جھپکن دی دیر ہوے گی، تخت آپ دی خدمت وچ حاضر کر کے رکھ دیا۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دا ولی بولیا، اور ولی ایویں نا دا ولی نہیں سی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، رب دا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جدے کول کتاب دا علم سی۔ پتا چلیا بے علمیاں نو اللہ ولایت نہیں دیندا، جڑا علم والا ہوئے کتاب دو پڑھن والا ہوئے اللہ انہوں ولایت دا درجہ عطا فرماندا ہے۔ حضرت سلیمان، اور ایک اور گل کر دیواں، مفسرین کرام نے لکھا کہ اے جڑا لفظ من، حرف من اتھے استعمال ہویا نا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب تو پہلے من حرف آیا ہے۔ فرمانے نے من دیاں کئی اقسام نے، انہاں وچوں ایک معنی ہے، ایک قسم ہے کہ من تبعیضیہ ہوندا ہے۔ تبعیضیہ حضرت علامہ عدنان اشرف صاحب، حافظ امان اللہ صاحب یہ سمجھ سکتے ہیں، قبلہ پیر صاحب دامت برکاتکم القدسیہ سمجھ سکتے ہیں کہ تبعیضیہ کی ہے۔ میں مختصراً عرض کر دیا، تبعیض تو مراد معنی ہے وے، علماء و مفسرین فرمانے نے کہ من الکتاب تو مراد ہے وے کہ او جڑا اللہ دا ولی کھڑا ہویا او دے کول ساری کتاب دا علم نہیں سی، تھوڑی کتاب دا علم سی۔ اندازہ فرماؤ جس نبی دے امتی نو کتاب دا تھوڑا علم ہوئے رب انہوں اے شان عطا کردہ ہے، تے جس نبی دے امتی کو قرآن دا سارا علم ہوئے رب انہوں کتنی شان عطا فرماوے گا۔ رب دا قرآن گواہی دیندہ ہے، انہیں اتنی عرض کی تھی حضرت اکھ چپکن دی دیر ہوئے گی میں تخت لے کے آ جاواں گا۔ فلما رآہو مستقرن اندہو، حضرت سلیمان نے اینج جھک کے سامنے نظر پائی، رب دا قرآن گواہی دیندہ ہے تخت حضرت سلیمان دے سامنے موجود سی۔
حضرت سلیمان دے سامنے موجود سی فاصلہ کتنے جتھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتھوں تخت منگوایا اے تے فاصلہ نا ملکہ بلقیس پہنچ رہی ہے 1 میل مفسرین کرام نے لکھا جتھے تخت پیا ہے نا ملک سبا دے اندر حضرت سلیمان دے دربار تو اوتھے تک 1750 میل یا 2500 میل دا فاصلہ ہے 2500 میل دا فاصلہ تے اللہ دا ولی کی فرما رہا ہے حضرت سلیمان اکھ چپکن دی دیر ہوئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت ایک تخت لے کے حاضر کر دیا گا اور قرآن گواہی دے رہی ہے ولی دی زبان وچوں الفاظ نکلن دی دیر ہوئی اور تخت حضرت سلیمان دی خدمت وچ حاضر ہو گیا اندازہ فرماؤ حضرت سلیمان دے امتی نو رب اتنی شان عطا فرمائے جیڑا محبوب علیہ السلام دے کلمہ پڑھ کے انہاں دے شریعت دے مطابق عمل کر کے رب نے انہاں نو جیڑے شان تے کمال عطا فرمایا ہونا او دا پھر کون اندازہ لا سکدا ہے حضرت پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے انہاں نو بھی یہ شان اور کمال عطا فرمایا ہے کہ زبان وچوں جو گل ارشاد فرمائی ہے رب نے اسی طرح پوری فرما دیتی ہے اسانو اپنی خوشبختی تے ناز ہونا چاہیے اللہ نے ایسا برگزیدہ اپنا محبوب بندہ آسانو اتنے قرب عطا فرمایا ہے اللہ اس آستانے نو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے حضرت قبلہ شاہ صاحب دے ہتھوں تقسیم ہونے والے فیضان نقشبندیہ قادریہ جڑا تقسیم ہو رہا اس فیضان تو آسانو اپنی جھولیاں بھرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان اللہ سامعین محترم پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچی قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد دوسری نشست ہوگی جس میں انتہائی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان رسول سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور خطاب کے لیے مفتی علامہ مولانا فتح محمد علوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب یہ 2 خطاب بھی ہونے ہیں اور ایک خوبصورت نعت سید مسعود زبیب شاہ صاحب کی اور ایک درباری نعت خان جناب محترم خطیب الرحمان صاحب کی ہوگی تو سامعین گرامی پیر صاحب کا حکم ہے کہ نماز جمعہ کے بعد دوسری نشست میں شرکت فرمائیں اور اب تمام اب آپ سنتے ادا فرما لیں اور اس کے بعد نماز جمعہ کی جائے